خلافت اب حق کا مطالبہ ہے، زبردستی لیں گے، جبرن لیں گے، کوئی ہمیں اغوا کرے گا ہم اس کو اپنے گریبان کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو توڑیں گے۔ کہیں پر آپ کو اطلاع آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر کے گھر پہ چھاپا ہے، سب نے ادھر جانا ہے، روڈوں کو بلاک کرنا ہے، اب آپ نے مزید صبر اور برداشت نہیں کرنا ہے، آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ تقریر میں نے یہ ذکر کرنا میں بھول گیا کہ جب پاکستان میں 9 مئی کے بعد جو فضا، جو جبر اور قہر کا سما قائم کیا گیا، اس میں پشتونوں کی خدمات، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتا گیا۔ میں نے بتایا کہ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ دھرتی ہے کہ جس نے علی امین کو پیدا کیا، جس نے اسد قیصر کو پیدا کیا، جس نے جنید اکبر کو پیدا کیا، جس نے شکیل خان کو پیدا کیا، جس نے گل ظفر کو پیدا کیا، جس نے مراد سعید کو پیدا کیا، جس نے سنم جاوید کو پیدا کیا، جس نے خدیجہ شاہ کو پیدا کیا، جس نے یاسمین راشد کو پیدا کیا، جس نے عمران ریاض کو پیدا کیا، جس نے اعجاز چودھری کو پیدا کیا، جس نے ارشد شریف شہید کو پیدا کیا، جس نے شیر افضل مروت کو پیدا کیا، یا ایسی عورتوں کو جنم دیا جو ظلم اور جبر کے آگے ڈٹ گئے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی اور تمام طبقے فکر کے لوگ اس طرح اس آمیریت کے خلاف، اس مرشلا کے خلاف، اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اس طرح کڑے نہ ہو سکے جس طرح غیرت مند قومیں کڑی ہوا کرتی ہے؟ غیور پشتونوں، نواز شریف اگر چور کے ماتھے پہ چور لکھا ہوتا تو نواز شریف کے پورے چہرے پہ لکھا ہوا ہوتا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس چور کو امپورٹ کر کے لائے اور اس سے پہلے اس کو حکومت دی۔ خان کی حکومت کو سائفر کی وجہ سے فارغ کیا گیا۔ 16 مہینے پی ڈی ایم نے حکومت کی، کسی پاکستانی کو 16 مہینے پی ڈی ایم نے حکومت کی، کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسی حکومت تھی؟ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ چوروں کا ٹولہ تھا، مہنگائی لائے، بادام نہیں لائے، پاکستان کے عوام سے بنیادی حقوق سلب کیے، عدلیہ کو بے توقیر کیا، پولیس اور ریاستی اداروں کو، پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے، پریس کانفرنس برائے بیان کروانے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کو اغوا کرنے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کے گھروں پہ چھاپے مارنے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کے کاروبار بند کرنے پہ یہ عرصہ محیط تھا اور تاحال جاری ہے۔ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ دیے کہ پرسوں آپ کے شہر میں کنونشن شادیال کو تالا لگایا، پرائیویٹ حجرے میں لے گئے، وہاں سے کرسیاں اٹھائی، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ شیم شیم شیم۔ خان سے 2-3 ایام قبل ملا تو اس نے کہا کہ کنونشن میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کے پی کے پشتون مجھے بھول گئے ہیں؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ بتا دو
کہ میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. میرا ایجنڈا ہر پشتون کا ایجنڈا ہے, ہر پنجابی کا ایجنڈا ہے, ہر سندھی, بلوچی, بلتستانی اور کشمیری کا ایجنڈا ہے. آج آپ کا خان اور میرا خان چھوٹے سے سیل میں قید و بند میں صعوبتیں برداشت کر رہا ہے. روزانہ اس پہ نیا کیس بنتا ہے. کیا قصور ہے؟ صرف یہ جو نوجوان کھڑے ہیں ان کو بتایا ہے کہ شعور کیا ہے. آپ کی آنکھیں کھولیے. اس ملک پہ, اس ملک کے خزانے پہ بار بار ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں کی شناخت کرائی ہے. ان کو گڑی چور کہہ کے سزا سنائی گئی. اور یہ وہ ملک ہے کہ جو پورے ملک کے چور ہیں وہ آج ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں. خان کے ساتھ قوم آپ سن لے, اور یہ آئندہ کا ہمارا لائے حمل ہے. یہ کنونشن ہے, اگلی دفعہ آئیں گے کنونشن نہیں ہوگا, جلسہ ہوگا. گزر گئے وہ دن, گزر گئے وہ دن, گزر گئے وہ دن جب ہم جھنڈا نہیں نکالا کر سکتے. آج عہد کرتے ہیں ہم جھنڈا نکالیں گے. آج سے کے پی کے میں تمام پہ فرض ہے اپنی گاڑیوں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگاؤ, اپنے گھروں پہ لگاؤ, اپنے دکانوں پہ لگاؤ. کوئی آپ کے جھنڈے پہ ہاتھ ڈالے تو گریبان سے پکڑو. بس کرو, کافی ہم نے سہ لیا, مزید نہیں سہیں گے. ہمارا جھنڈا آج سے ہماری عزت ہے, یہ ہماری غیرت ہے. اس جھنڈے پہ جو ہاتھ ڈالے گا اس ہاتھ کو ہم توڑ دیں گے. وعدہ ہے. دکانوں پہ, چوراہوں پہ, گلیوں میں, بازاروں میں یہ جھنڈا لگائیں گے. کل سے آپ نے اپنا جھنڈا لے کر نکلنا ہے. دوسری بات, آپ نے اب کارنر میٹنگز کرنے ہیں, اپنی کمپینیں شروع کرنی ہے. ہفتے سے 10 دن کے اندر تمام امیدواروں کی فہرستیں فائنل ہونے جا رہی ہے. آپ سب نے اپنے امیدواروں کے لیے ڈال بننا ہے. یہ خبر نہ آئے پی ٹی آئی کے ایم این اے کے امیدوار کو پولیس نے اغوا کر لیا. اگر پولیس غیر قانونی طور پر آپ کے حجروں پہ آتی ہے تو قانون آپ کو حق دیتا ہے کہ ان کی زیادتیوں کو روکنے کے لیے مناسب کارروائی کر سکتے ہیں. سنو, یہ وقت بار بار نہیں آئے گا. ہم نے مصلحتوں کے تحت بڑا صبر کیا کہ شاید ان کی عقل ٹکانے آئے گی. یہ آئین اور قانون کو کچھ تو لحاظ کر لیں گے, لیکن یہ بے شرم لوگ آج تک اغوا برائے بیان جاری رکھے ہوئے ہیں. تو لہذا اب شرافت بڑھ گئی. اب حق کا مطالبہ ہے. زبردستی لیں گے, جبرن لیں گے. کوئی ہمیں اغوا کرے گا, ہم اس کو اپنے گریبان کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو توڑیں گے. اگر کوئی ہمارے ورکر کو ناجائز پکڑے گا, ہم ان کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے. ایک کام کرنا ہے, آپ نے متحد رہنا ہے.
کہیں پر آپ کو اطلاع آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر کے گھر پہ چھاپا ہے، سب نے ادھر جانا ہے، روڈوں کو بلاک کرنا ہے، اب آپ نے مزید صبر اور برداشت نہیں کرنا ہے، آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے، زبردستی انہوں نے آپ سے لیا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کا ٹریڈرز ونگ، یوتھ ونگ اور جتنے بھی ذیلی تنظیمیں ہیں، آپ سب کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آپ نے حریت کی، مزاحمت کی، حقوق کی، آزادی کی ایک فقید المثال لڑائی لڑی ہے۔ آپ یاد رکھیں، 9 مئی کے تانے دینے والے یہ نہ بھولیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا۔ 9 مئی کو آپ نے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو اپنے کالر سے گھسیٹا تھا، آپ نے ان کو کرسی سے گرایا تھا۔ 9 مئی کے نام پہ آپ نے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے 25 ورکروں کو شہید کیا۔ 9 مئی کے نام پہ 100 لوگوں کو آپ نے گولیاں مار کے زخمی کیا۔ 9 مئی کے نام پہ 4 جوان عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ 9 مئی کو یہ ایک بہانہ تھا، اصل لندن پلان تھا۔ خان نے 2022 اکتوبر میں کہا تھا کہ نواز شریف کو لانے سے قبل وہ چاہتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈلوایا جائے۔ انہوں نے کہا پھر نواز شریف کو لایا جائے گا، پھر ان کے کیسز کا صفایا کیا جائے گا۔ یہ اکتوبر 2022 کے بیان ہیں، پھر فروری 2023 کے بیان ہیں۔ اس دفعہ آپ کی ووٹ کی پرچی نہیں ہوگی، اس دفعہ 8 فروری کو تمام پاکستانیوں نے پہلے گھر میں تمام ضعیفوں اور بوڑھوں کو آپ نے پولنگ سٹیشن لے کر جانا ہے۔ خان کہتے ہیں اس دفعہ 70% ووٹ پڑے گا، 38% سے کبھی زیادہ نہیں پڑا ہے۔ خان کہتے ہیں کہ 8 فروری کو جو ووٹ پڑے گا وہ ریکارڈ توڑ ووٹ ہوگا۔ خان کہتے ہیں کہ 8 فروری کو جو ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے گا وہ بھی ریکارڈ توڑ ووٹ ہوگا۔ کیا آپ اس شام کے وقت اللہ کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان 8 فروری کو وزیر اعظم بنے گا؟ یہ بے شرم لوگ آج تک اغوا برائے بیان جاری رکھے ہوئے ہیں، تو لہذا اب شرافت بڑھ گئی، اب حق کا مطالبہ ہے، زبردستی لیں گے، جبرن لیں گے۔ کوئی ہمیں اغوا کرے گا، ہم اس کو اپنے گریبان کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو توڑیں گے۔ کہیں پر آپ کو اطلاع آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر کے گھر پہ چھاپا ہے، سب نے ادھر جانا ہے، روڈوں کو بلاک کرنا ہے، اب آپ نے مزید صبر اور برداشت نہیں کرنا ہے، آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ تقریر میں نے یہ ذکر کرنا میں بھول گیا کہ جب پاکستان میں 9 مئی کے بعد جو فضا، جو جبر اور قہر کا سما قائم کیا گیا، اس میں پشتونوں کی خدمات، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتا گیا۔ میں نے بتایا کہ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ دھرتی ہے کہ جس نے علی امین کو پیدا کیا، جس نے اسد قیصر کو پیدا کیا،
جس نے جنید اکبر کو پیدا کیا، جس نے شکیل خان کو پیدا کیا، جس نے گل ظفر کو پیدا کیا، جس نے مراد سعید کو پیدا کیا، جس نے سنم جاوید کو پیدا کیا، جس نے خدیجہ شاہ کو پیدا کیا، جس نے یاسمین راشد کو پیدا کیا، جس نے عمران ریاض کو پیدا کیا، جس نے اعجاز چودھری کو پیدا کیا، جس نے ارشد شریف شہید کو پیدا کیا، جس نے شیر افضل مروت کو پیدا کیا، یا ایسی عورتوں کو جنم دیا جو ظلم اور جبر کے آگے ڈٹ گئے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی اور تمام طبقے فکر کے لوگ اس طرح اس آمیریت کے خلاف، اس مرشلا کے خلاف، اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اس طرح کڑے نہ ہو سکے جس طرح غیرت مند قومیں کڑی ہوا کرتی ہے؟ غیور پشتونوں، نواز شریف اگر چور کے ماتھے پہ چور لکھا ہوتا تو نواز شریف کے پورے چہرے پہ لکھا ہوا ہوتا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس چور کو امپورٹ کر کے لائے اور اس سے پہلے اس کو حکومت دی۔ خان کی حکومت کو سائفر کی وجہ سے فارغ کیا گیا۔ 16 مہینے پی ڈی ایم نے حکومت کی، کسی پاکستانی کو 16 مہینے پی ڈی ایم نے حکومت کی، کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسی حکومت تھی؟ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ چوروں کا ٹولہ تھا، مہنگائی لائے، بادام نہیں لائے، پاکستان کے عوام سے بنیادی حقوق سلب کیے، عدلیہ کو بے توقیر کیا، پولیس اور ریاستی اداروں کو، پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے، پریس کانفرنس برائے بیان کروانے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کو اغوا کرنے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کے گھروں پہ چھاپے مارنے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کے کاروبار بند کرنے پہ یہ عرصہ محیط تھا اور تاحال جاری ہے۔ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ دیے کہ پرسوں آپ کے شہر میں کنونشن شادیال کو تالا لگایا، پرائیویٹ حجرے میں لے گئے، وہاں سے کرسیاں اٹھائی، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ شیم شیم شیم۔ خان سے 2-3 ایام قبل ملا تو اس نے کہا کہ کنونشن میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کے پی کے پشتون مجھے بھول گئے ہیں؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ بتا دو کہ میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، میرا ایجنڈا ہر پشتون کا ایجنڈا ہے، ہر پنجابی کا ایجنڈا ہے، ہر سندھی، بلوچی، بلتستانی اور کشمیری کا ایجنڈا ہے۔ آج آپ کا خان اور میرا خان چھوٹے سے سیل میں قید و بند میں صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، روزانہ اس پہ نیا کیس بنتا ہے۔ کیا قصور ہے؟ صرف یہ جو نوجوان کھڑے ہیں ان کو بتایا ہے کہ شعور کیا ہے۔ آپ کی آنکھیں کھولیے، اس ملک پہ، اس ملک کے خزانے پہ بار بار ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں کی شناخت کرائی ہے، ان کو گڑی چور کہہ کے سزا سنائی گئی، اور یہ وہ ملک ہے کہ جو پورے ملک کے چور ہیں وہ آج ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں۔ خان کے ساتھ قوم آپ سن لے، اور یہ آئندہ کا ہمارا لائے حمل ہے۔
یہ کنونشن ہے، اگلی دفعہ آئیں گے کنونشن نہیں ہوگا، جلسہ ہوگا۔ گزر گئے وہ دن جب ہم جھنڈا نہیں نکالا کر سکتے۔ آج عہد کرتے ہیں ہم جھنڈا نکالیں گے۔ آج سے KPK میں تمام پہ فرض ہیں، اپنی گاڑیوں پہ PTI کے جھنڈے لگاؤ، اپنے گھروں پہ لگاؤ، اپنے دکانوں پہ لگاؤ۔ کوئی آپ کے جھنڈے پہ ہاتھ ڈالے تو گریبان سے پکڑو۔ بس کرو، کافی ہم نے سہ لیا، مزید نہیں سہیں گے۔ ہمارا جھنڈا آج سے ہماری عزت ہے، یہ ہماری غیرت ہے۔ اس جھنڈے پہ جو ہاتھ ڈالے گا اس ہاتھ کو ہم توڑ دیں گے۔ وعدہ ہے، دکانوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں یہ جھنڈا لگائیں گے۔ کل سے آپ نے اپنا جھنڈا لے کر نکلنا ہے۔ دوسری بات، آپ نے اب کارنر میٹنگز کرنے ہیں، اپنی کمپینیں شروع کرنی ہے۔ ہفتے سے 10 دن کے اندر تمام امیدواروں کی فہرستیں فائنل ہونے جا رہی ہے۔ آپ سب نے اپنے امیدواروں کے لیے ڈال بننا ہے۔ یہ خبر نہ آئے PTI کے MNA کے امیدوار کو پولیس نے اغوا کر لیا۔ اگر پولیس غیر قانونی طور پر آپ کے حجروں پہ آتی ہے تو قانون آپ کو حق دیتا ہے کہ ان کی زیادتیوں کو روکنے کے لیے مناسب کارروائی کر سکتے ہیں۔ سنو، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ ہم نے مصلحتوں کے تحت بڑا صبر کیا کہ شاید ان کی عقل ٹکانے آئے گی، یہ آئین اور قانون پر کچھ تو لحاظ کر لیں گے، لیکن یہ بے شرم لوگ آج تک اغوا برائے بیان جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو لہذا اب شرافت بڑھ گئی، اب حق کا مطالبہ ہے۔ زبردستی لیں گے، جبرن لیں گے۔ کوئی ہمیں اغوا کرے گا، ہم اس کو اپنے گریبان کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو توڑیں گے۔ اگر کوئی ہمارے ورکر کو ناجائز پکڑے گا، ہم ان کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے۔ ایک کام کرنا ہے، آپ نے متحد رہنا ہے۔ کہیں پر آپ کو اطلاع آتی ہے کہ PTI کے ورکر کے گھر پہ چھاپا ہے، سب نے ادھر جانا ہے، روڈوں کو بلاک کرنا ہے۔ اب آپ نے مزید صبر اور برداشت نہیں کرنا ہے، آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ زبردستی انہوں نے آپ سے لیا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کا ٹریڈرز ونگ، یوتھ ونگ اور جتنے بھی ذیلی تنظیمیں ہیں، آپ سب کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آپ نے حریت کی، مزاحمت کی، حقوق کی، آزادی کی ایک فقید المثال لڑائی لڑی ہے۔ آپ یاد رکھیں، 9 مئی کے تانے دینے والے یہ نہ بھولے کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا۔ 9 مئی کو آپ نے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو اپنے کالر سے گھسیٹا تھا، آپ نے ان کو کرسی سے گرایا تھا۔ 9 مئی کے نام پہ آپ نے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے 25 ورکروں کو شہید کیا۔
9 मई के नाम पे 100 लोगों को आपने गोलियां मार के जख्मी किया। 9 मई के नाम पे 4 जवान उम्र भर के लिए माजूर हो गए। 9 मई को ये एक बहाना था, असल लंदन प्लान था। खान ने 2022 अक्टूबर में कहा था कि नवाज शरीफ को लाने से कबल वो चाहता है कि मुझे जेल में डलवाया जाए। उन्होंने कहा फिर नवाज शरीफ को लाया जाएगा, फिर उनके केसेस का सफाया किया जाएगा। ये अक्टूबर 2022 के बयान है, फिर फरवरी 2023 के बयान है। इस दफा आपकी वोट की पर्ची नहीं होगी। इस दफा 8 फरवरी को तमाम पाकिस्तानियों ने पहले घर में तमाम ज़ईफों और बूढ़ों को आपने पोलिंग स्टेशन लेकर जाना है। खान कहते हैं इस दफा 70% वोट पड़ेगा, 38% से कभी ज्यादा नहीं पड़ा है। खान कहते हैं कि 8 फरवरी को जो वोट पड़ेगा वो रिकॉर्ड तोड़ वोट होगा। खान कहते हैं कि 8 फरवरी को जो वोट पीटीआई को पड़ेगा वो भी रिकॉर्ड तोड़ वोट होगा। क्या आप इस शाम के वक्त अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इकरार करते हैं कि हमारा लीडर इमरान खान 8 फरवरी को वजीर आजम बनेगा? ये बेशरम लोग आज तक अगवा बराए बयान जारी रखे हुए हैं, तो लिहाजा अब शराफत बढ़ गई। अब हक का मुतालिबा है, जबरदस्ती लेंगे, जबरन लेंगे। कोई हमें अगवा करेगा, हम उसको अपने गिरबान की तरफ बढ़ने वाले हाथ को तोड़ेंगे। कहीं पर आपको इतला आती है कि पीटीआई के वर्कर के घर पे छापा है, सबने उधर जाना है, रोडों को ब्लॉक करना है। अब आपने मजीद सब्र और बर्दाश्त नहीं करना है, आपका कानूनी और आईनी हक है। मुझे बाद में एहसास हुआ कि तकरीर में मैंने ये जिक्र करना मैं भूल गया कि जब पाकिस्तान में 9 मई के बाद जो फिजा, जो जबर और कहर का समा कायम किया गया, उसमें मैं पश्तूनों की खिदमत, उनकी कुर्बानियों का जिक्र करता गया। मैंने बताया कि ये वो जमीन है, ये वो धरती है कि जिसने अली अमीन को पैदा किया, जिसने असद कैसर को पैदा किया, जिसने जुनैद अकबर को पैदा किया, जिसने शकील खान को पैदा किया, जिसने गुल जफर को पैदा किया, जिसने मुराद सईद को पैदा किया, जिसने सनम जावेद को पैदा किया, जिसने खदीजा शाह को पैदा किया, जिस